بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قوم سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا اور یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ قوم سمود کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی گئی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتیں اور باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سمود کے لوگ طویل القامت اور کثیر الاعمار تھے۔ قوم سمود نے گرمیوں کے لیے بستیوں میں بڑے بڑے محلات جبکہ سردیوں کے لیے پہاڑوں میں گرم مکانات تیار کر رکھے تھے۔ دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی، تاہم لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے اور زراعت کا کام سر انجام دیتے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ قوم سمود کے لوگ اعلیٰ محلات بنوانے کے بڑے شائق تھے۔ وہ تجربہ کار ماہروں کو بلواتے، عمارتیں تعمیر کرواتے۔ قوم سمود کا بیشتر وقت انہی کاموں میں گزرتا۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق انہیں اپنے خطاؤں کی سنگین مورتیاں بنوانے لگا اور وہ ان کی پرستش بھی کرنے لگے۔ ان کا زیادہ تر وقت بے حیائی اور ناچ گانوں میں گزرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس پر قوم سمود نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ تم بھی ہمارے ہی جیسے ہو۔ صالح علیہ السلام نے عرض کیا، مجھ پر اللہ کی عنایت ہے، مجھے اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا ہے۔ تمہاری عمارتیں، تمہارے محلات کسی کام نہ آئیں گے، یہ سب فنا ہو جائیں گے، تم ان سے دل مت لگاؤ۔ اس کے بعد قوم کے سردار جندہ بن عمرو نے کہا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں اور سامنے والے پہاڑ سے 10 ماہ کی حاملہ قد آور خوبصورت اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں اور تھوڑی دیر میں اس کے قد کے جتنا بچہ بھی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کے پاس جا کر اللہ پاک سے دعا فرمائی اور ویسا ہی ہوا۔ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے نہایت خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل آئی جو کہ حاملہ تھی اور اس نے بعد میں ایک بچہ بھی جنا۔ دوستو، یہ معجزہ دیکھ کر جندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ یہ اونٹنی اسی بستی میں رہتی اور ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی۔ اس بستی میں پانی کا ایک ہی چشمہ تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز یہ تالاب کا سارا پانی پیے گی اور ایک روز تم پینا۔ قوم سمود نے اس بات کو مان لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی اس اونٹنی کو تنگ نہ کرے اور اسے اس کی مرضی سے رہنے دے اور کوئی بھی برائی کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگائے، ورنہ تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ اس اونٹنی کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک دن چشمے کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پانی استعمال کرتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دھویا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ دوستو، چند دن تو قوم سمود نے یہ برداشت کیا کہ ایک دن انہیں پانی نہیں ملتا تھا اور اس دن تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پی جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ قوم سمود کے لوگ اس بات سے تنگ آ گئے اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ قوم سمود میں صدوق نام کی ایک عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی بیٹیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدہ بن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا، اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو شادی کر لینا۔ چنانچہ دونوں اس قتل پر آمادہ ہو گئے۔ کیدار بن سالف سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں اس اونٹنی کے قتل کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں منع فرماتے رہے، مگر ان کی نافرمان قوم ان کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی۔ کیدار نے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ مصدہ نے ذبح کرنے پر اس کی مدد کی۔ پھر انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور اسے قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ قوم سمود کی ان نافرمانیوں کے بعد اس سرکش قوم پر عذاب خداوندی کا ظہور ہوا۔ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری بستی اتھل پتھل ہو کر تباہ و برباد ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور پوری بستی کے مکین ہلاک ہو کر عبرت کا نشان بن گئے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بربادی کے بعد قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اتنی نفرت ہو گئی کہ آپ نے اس بستی سے منہ پھیر لیا
اور اسے چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے پسند کرنے والے ہی نہیں۔ دوستو، حاصل کلام یہ کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کی گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کے نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ دوستو، روایات میں ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ ہی اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ۔ دوستو، اس قوم کی ہلاکت سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ پاک کے نافرمانی والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار بنا دے۔ آمین۔